موت سے زندگی ختم نہیں ہوگی بلکہ ہماری حقیقی زندگی شروع ہو جائے گی. پھر اس کے بعد دوسرا موقع نہیں ملے گا، مہلت پھر نہیں ملے گی. ایک مہلت ہے، ایک زندگی ہے اور بہت قیمتی لمحات ہے جو کچھ بھی ہم گزار رہے ہیں، یہ موقع پھر نہیں ملے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع، کیا زندگی بہت قیمتی ہے؟ جی، زندگی بہت قیمتی ہے، اور اس کو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ قیمتی چیز کو ہم ضائع نہیں کرتے، اور بس یہ ایک جملہ ہے، ہم زندگی قیمتی چیز کو ضائع نہیں کرتے، اس کے ساتھ کھیل کود نہیں کرتے. کوئی ایسی کوئی مثال کے طور پہ ایک ہیرے کا ٹکڑا ہے آپ کے پاس، ایک ہیرا ہے اور بہت بڑا ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنا بڑا ہوتا ہے وہ تو اب ظاہر ہے کہ آپ اس سے فٹ بال تو نہیں کھیلیں گے یا بال تو نہیں کھیلیں گے، ادھر ادھر تو نہیں پھینکیں گے، اس کو احتیاط سے رکھیں گے اور بڑے اس کو خیال کریں گے. اسی طرح زندگی ہے. تو اگر زندگی کو آپ سمجھیں گے نہیں تو یہ تو ضائع ہو جائے گی. ایک بات یعنی بنیادی طور پہ، یعنی زندگی کو آپ نے جانا نہیں تو پھر تو یہ ضائع ہو جائے گی، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا. وہ ہماری جسمانی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو پھر بھی پانی پیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، گرمی سردی کے کپڑے ہیں وہ آپ لے لیتے ہیں، یا جو رہائش ہے، مکان، بہت ضرورت ہے، یا اسی طرح اور جو ہماری ضروریات زندگی ہیں، تو اس کے بارے میں تو ہم حساس ہوتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں ٹائم پہ. یا کوئی مریض ہے تو وہ دوائی کھانا ضروری سمجھتا ہے، اپنے ٹائم پر پرہیز کرنا بھی ضروری سمجھتا ہے. تو اسی طرح یہ زندگی کو اگر آپ یعنی اس کو سمجھے نہیں تو پھر یہ ضائع ہو جائے گی. اچھا، دوسری ابھی جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ زندگی کی جو حقیقت ہے وہ ہماری اس ظاہر کی نظروں سے اوجھل ہے، نظر نہیں آ رہی، اور وہ کیسی کچھ جسمانی ضرورت نہیں ہے. ہماری جو مقصد حیات ہے اس کا مادیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو مقصد ہے وہ تو نظر بھی نہیں آ رہا، نظروں کے سامنے بھی نہیں ہے، پھر وہ ہماری ضرورت بھی نہیں ہے. جیسے کہ ہماری جسمانی ضروریات ہیں تو وہ ہمیں محسوس بھی ہوتی ہیں، پھر ہم اس کا پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو ضروریات زندگی کا تعلق ایک تو ظاہر سے ہے، لیکن جس طرح ہماری ایک ظاہری زندگی ہے اور ایک ہماری حقیقی زندگی ہے، وہ الگ ہے، اس ظاہری زندگی سے الگ ہے. یہ زندگی تو بس آلہ ہے، آلات ہیں، تو اس سے آپ نے مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ آلات ہیں، ذرائع ہیں. اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی بخشی ہے. زندگی بخشنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، زندگی لینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور زندگی ختم ہونی ہے، موت آنی ہے، ضرور آئے گی. تو اب بات یہ ہے کہ زندگی قیمت کی میں بات کر رہا تھا، اور میں نے یہ بات کی تھی کہ اس کی جو مقاصد ہیں، جو مقصد ہے، جو ضرورت ہے، تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، محسوسات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ اس سے غافل رہ سکتے ہیں. وہ مقصد جو بھی ہے تو اس سے مقصد سے آپ غافل رہ سکتے ہیں. وہ غیر محسوس ہے. جو مقصد ہے
وہ غیر محسوس ہے. اگرچہ آگے چل کے اس کا تعلق محسوسات سے ہو سکتا ہے، لیکن ابتدائی طور پہ وہ مقصد جو ہے وہ پنہا ہے، پوشیدہ ہے، غیر محسوس ہے، کیونکہ اس کا تعلق مادیات سے ہے نہیں. اچھا دیکھیں، یہ تو میں نے ابتدائی باتیں کی. میں ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کائنات، یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے کہ اگر سمجھنا چاہیں. کائنات، یہ دنیا، آسمان، زمین، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس میں جو قابل ذکر ہستی ہے وہ ہماری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے، ہمارے لیے بنایا ہے. تو انسان کی قیمت، یعنی زندگی کی قیمت تو بہت قیمتی ہو گئی. قیمتی چیزیں ہیں، بہت قیمتی چیزیں ہیں. سونا ہے، چاندی ہے، پلاٹینیم ہے، یا جو بھی قیمتی چیزیں ہیں. بعض چیزیں آپ خرید بھی نہیں سکتے، لیکن اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ زندگی ہے. اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں دی کہ جاؤ کماؤ، تعلیم کرو، ڈگریاں لو اور بس اونچے گھوڑے بنو. یا کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزاریں. تو یہ کامیابی نہیں ہے. بہت سے محلات میں رہنے والے لوگ پریشان ہیں، بدحال ہیں، خوش نہیں ہیں. اس سے ایک جھونپڑی میں رہنے والا مزدور ہے، کسان ہے، وہ سکون کی نیند سوتا ہے. بہرحال دیکھیں، ایک تو آپ یہ محسوس کریں کہ زندگی ظاہر جو ہے، جو کچھ ہمارے سامنے ہے، یہ زندگی کا مقصد بن نہیں سکتا. کیونکہ زندگی پر آپ جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں، موت کے وقت سب سے ہاتھ دھو کے آپ چلے جاتے ہیں، قبر میں آپ کو لٹا دیا جاتا ہے. تو آپ نے کیا کمایا زندگی میں؟ جس لیے زندگی گزاری وہ تو آپ نے چھوڑ دی. تو دنیا مقصد نہیں ہو سکتی. مقصد وہ جو آپ کو حاصل ہو جائے، جو آپ کے پاس ہو، رہے. پھر زندگی محدود نہیں ہے. موت ایک نئی زندگی شروع ہونے کا نام ہے. موت سے زندگی ختم نہیں ہوگی، بلکہ ہماری حقیقی زندگی شروع ہو جائے گی. پھر اس کے بعد دوسرا موقع نہیں ملے گا، مہلت پھر نہیں ملے گی. ایک مہلت ہے، ایک زندگی ہے، اور بہت قیمتی لمحات ہیں جو کچھ بھی ہم گزار رہے ہیں. یہ موقع پھر نہیں ملے گا. اس دن، جس دن حساب کتاب کا وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا، کاش میں مٹی ہوتا، کنت ترابا. اور کاش موت، یہ الفاظ ہیں قرآن کے. ہم یہ آرزو کریں گے کاش موت کے ساتھ میرا معاملہ ختم ہو گیا ہوتا. کاش کہ میں نے رسول کے راستے پر، رسول کا راستہ قبول کر لیا ہوتا اور اس راستے پر چلتا. ظالم جو ہے وہ مارے افسوس کے انگلیاں کاٹ چبائے گا کہ کاش میں رسول کے راستے پر چلتا، رسول کا راستہ لیا ہوتا. کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس سے دوستی نہ کی ہوتی. تو دیکھیں، باتیں بہت ہیں، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ زندگی کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں. کیوں؟ کہ ان کا مقصد اور مدعا دنیا ہے، اور دنیا کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا نہیں ہے. ہماری پریشانی تو، ہم ظاہر کے لیے پریشان ہیں، جبکہ ظاہر تو جو بھی تقدیر میں ہے وہ ہے، لیکن جو نہیں لکھا اللہ نے ہماری قسمت میں وہ تو باطن ہے، جو اخروی زندگی ہے. وہ تو آپ نے اچھی یا بری جو بھی آپ نے، تو ہم ظاہر کے لیے پریشان ہیں. دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ یہ باتیں سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. کبھی بھی یہ باتیں جو ہدایت کی ہیں، جو حق کی ہیں، یہ وائرل نہیں ہوں گی. وائرل کیا ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے. یعنی لوگ اسے سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں.
اور توجہ کرنا یا سوچنا سمجھنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.